ناظرین آداب، نظامت فاصلاتی تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہمارا یہ پروگرام بی اے سال سوم کے طلباء و طالبات سے متعلق ہے اور آج کے پروگرام کا موضوع ہے امام غزالی۔ ناظرین اور طلباء و طالبات، امام غزالی اسلامی تاریخ، اسلامی فلسفہ، علم کلام اور اسلامی علوم کی ایک اہم شخصیت ہیں۔ آپ نے مختلف میدانوں میں کام انجام دیے ہیں اور یہ شخصیت ہمارے نصاب میں شامل ہے، اس لیے ہم نے اس موضوع کو آج کے پروگرام کے لیے شامل کیا ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ایک بہت ہی معزز مہمان کو۔ آپ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں پروفیسر حمید نسیم رفیع آبادی صاحب۔ پروفیسر، آپ کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ شکریہ۔ پروفیسر صاحب کا خاص اس موضوع سے تعلق ہے۔ یوں تو آپ نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ اور جامعہ ہمدرد نئی دہلی، جواہر لال نہرو یونیورسٹی نئی دہلی اور کئی دیگر تعلیمی اداروں سے تعلیمی اور تحقیقی روابط رکھے ہیں، لیکن آپ نے خاص طور پر امام غزالی اور مغربی فلسفیوں پر ان کے اثرات کے موضوع پر کام کیا ہے۔ اسی موضوع پر آپ نے پی ایچ ڈی بھی کی ہے اور آپ نے 2 کتابیں امام غزالی سے متعلق شائع کی ہیں۔ ایک کتاب کا نام ہے ایمرجنگ فرام ڈارکنیس، غزالیز امپیکٹ آن ویسٹرن فلاسفرز، اور دوسری کتاب آپ کی ہے الغزالی اینڈ ویسٹرن تھاٹ۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ امام غزالی کی جو شخصیت ہے، ان کی ابتدائی زندگی کیسی رہی، کہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی، کس طرح تربیت پائی، اور کہتے ہیں کہ بہت کم عمر میں انہوں نے اپنی تعلیمی سلسلے کو مکمل کر لیا تھا، تو ان کی ابتدائی زندگی کے حالات پر روشنی ڈالیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب فہیم صاحب، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی شخصیت ہے عالم اسلام کی اور پورے دنیا کی کہ جن کو تمام دنیا نے تسلیم کیا ہے بعثت ایک امام کے، ایک مفکر کے، ایک تھنکر کے۔ تو امام غزالی کا جو ابتدائی زندگی کا زمانہ تھا بہت ہی اسرت میں گزرا ہے، غربت میں گزرا ہے، لیکن جہاں تک حصول علم کا تعلق تھا، انہوں نے تابران میں پیدا ہونے کے بعد 505 میں تابران وہ بالکل نیشاپور میں ہے، ایران میں۔ تو ایران میں نیشاپور ایک جگہ ہے، اس کے قریب میں تابران، بالکل تابران وہاں پر ہے۔ تو وہاں پر انہیں ابتدائی تعلیم حاصل کی، اس کے بعد نیشاپور چلے گئے اور نیشاپور میں وہاں پر نظامیہ تھی تو وہاں پر انہیں تعلیم حاصل کی، اور خراسان، بالکل تو خراسان کے مضافات میں سب جگہ۔ تو اس کے بعد پھر بغداد بھی چلے گئے اور بغداد سے بھی تعلیم حاصل کی۔ تھوڑے عرصے میں انہوں نے تمام علوم حاصل کیے اور اتنی بڑی مہارت حاصل کی کہ امام الحرمین ابو المعالی الجوینی جو ان کے استاد تھے، وہ ان سے کہتے تھے کہ میری جگہ پر آپ درس دیا کریں، لیکچر دیا کریں۔ استاد نے اپنے شاگرد سے کہا۔ بالکل۔ کس عمر میں یہ بات؟ یہ تو بالکل سمجھ لیں 18 سال 20 سال کی عمر میں یہ تمام علوم سے جو ہے فارغ ہو چکے تھے، اور 38 سال کی عمر میں ان کو جو ہے جو بغداد میں جو ایک بہت بڑا ریکٹر کا پوسٹ ان کو دیا گیا، ایک سمجھ لیجیے منتظم کا پوسٹ دیا گیا، جس کو آج ہم وائس چانسلر کہہ سکتے ہیں، نظامیہ بغداد۔ اور نظامیہ بغداد سمجھ لیجیے کہ آج کے زمانے کی آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹی کے برابر سمجھی جاتی تھی، زمانے کی سب سے بڑی یونیورسٹی۔ اور امام غزالی نے جو ہے علوم حاصل کیے نیشاپور میں بھی، بغداد میں بھی اور تابران میں بھی، اور بڑے بڑے علماء کے پاس نے، فارمندی کے پاس اور دوسرے لوگوں کے پاس زانو ادب طاق کیا اور ان سے علوم حاصل کیے۔ تو لیکن امام غزالی کس زمانے سے تعلق رکھتے ہیں؟ ان کا یہ جیسے میں عرض کیا 505 ہجری میں ان کا جو ہے ان کا ولادت ہوئی تھی، اور پھر وہ اس کے بعد جو ہے تقریباً 55 سال کی عمر تک وہ زندہ رہے، اور 55 سال کی عمر میں اتنے ایک بڑے کارنامے انہیں انجام دیے ہیں کہ آدمی کی عقل حیران ہو جاتی ہے۔ 505 میں ان کی وفات ہوئی ہے، 505 میں ان کی وفات ہوئی ہے، اور یہ بالکل 55 سال ان کی بالکل 55 سال ان کی عمر تھی، 450 میں ان کی پیدائش ہوئی۔ تو اس طرح سے اچھا خاصا انہوں نے، عیسوی تاریخ کے لحاظ سے کون سا دور بنتا ہے یہ؟ وہ 1111 میں ان کی وفات ہوئی ہے، 1111 میں وفات ہوئی۔ تو اس طرح سے اچھا خاصا انہوں نے کام کیا اس چھوٹی سی عمر میں، اور انہوں نے مختلف علماء سے استفادہ کیا، اور خاص طور سے ابو المعالی الجوینی جو اپنے زمانے کے معتبر ترین عالموں میں سے تھے، ان سے علم حاصل کیا۔ تو علم حاصل کرنے میں فقہ، فلسفہ، تصوف، یہ تمام علوم انہوں نے حاصل کیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے خود سے جو ہے علم فلسفہ کا مطالعہ کیا 2 سال، اور 1 سال اس پہ غور کیا، پھر 3 کتابیں لکھی۔ ایک کتاب انہوں نے مقاصد الفلاسفہ کے نام سے لکھی، مقاصد الفلاسفہ، جس میں انہوں نے بتایا کہ فلسفیوں کے عقائد کیا ہیں۔ ہم گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے مدرسہ نظامیہ بغداد کا ذکر کیا،
اور آپ نے بتایا کہ 34 سال کی عمر میں وہاں کے ایک بڑے عہدے پر فائز ہوئے تھے. تو اس دور میں کتنا عرصہ وہاں رہے اور وہاں کس طرح آپ نے تدریس کی خدمات انجام دی؟ کیا نیک نامی آپ نے وہاں حاصل کی تھی؟ تقریباً 4-5 سال کا عرصہ انہوں نے وہاں گزارا، اور وہ زمانہ بہت ہی عجیب زمانہ تھا غزالی کے لیے، کیونکہ بڑے بڑے حکمران ان کے پاس آیا کرتے تھے، مسائل پوچھتے تھے ان سے. اور بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ 400 نوبل جو تھے، مطلب نبلا جن کو ہم کہتے ہیں، جو روسا تھے، عمرہ تھے، وہ ان کے درس میں شامل ہوا کرتے تھے. 400 عمرہ یعنی ایک تو طالب علم تھے ہی جی. تو اس کے علاوہ جو ہے باہر کے لوگ بھی اور نواب اور جو روسا آتے تھے تاکہ ان کے دروس سے جو ہے فیض ہو جائے. اتنی شہرت ان کی پھیل چکی تھی، اور کئی معاملات میں انہوں نے بادشاہوں کے درمیان بھی صلاح کرا دی کہ ان کا اتنا درجہ تھا، رتبہ تھا. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ 500 جو ہے دینار اور اشرفی کا لباس پہنتے تھے اور سونے کی چین لگاتے تھے. تو یہ وہ زمانہ تھا، سونے کی چین پر بھی بعض لوگوں نے اس پہ بھی بات کی ہے، حرام. لیکن ایک وہ زمانہ جب غزالی خود فرماتے ہیں کہ یہ زمانہ میرا عجب کا تھا اور میں لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا، اور پھر مجھے احساس ہوا کہ یہ قیمتی چیزیں پہنتی، مطلب یہ کہ بہت عمدہ لباس پہنتے تھے اور ایک اچھی تعیشانہ زندگی جس کو ہم کہتے ہیں عیش پسند زندگی بسر کرتے تھے اس زمانے میں. ابھی تک وہ ان کے ساتھ جو ہے تصوف اور روحانیت کا جو ایک مرحلہ پیش آنے والا تھا وہ نہیں آیا تھا. اس سے پہلے کی بات میں کر رہا ہوں، کیونکہ اس کو کہتے ہیں کرائسس، بعد میں جو کرائسس پیدا ہوا ان کی زندگی میں، تو اس سے پہلے کی بات میں کہہ رہا ہوں. اس لیے 4 سال سے 5 سال تک وہاں رہے. اس کے بعد پھر 11 سال جو ہے انہوں نے، اور بعض لوگ کہتے ہیں 10 سال مدرسہ نظامیہ بغداد میں رہے، بالکل وہاں رہے. اچھا، یہ بتایا جاتا ہے، آپ ابھی شاید وہی ذکر کر رہے تھے کہ اتنے اونچے مقام پر فائز ہونے کے بعد، اس قدر شہرت، شان و شوکت ان کا مقام و مرتبہ تھا، اس کے بعد اچانک انہوں نے ایک ٹرن لیا اور گمنامی کی زندگی میں چلے گئے. تقریباً 11 سال گمنامی کی زندگی گزاری، سب کچھ چھوڑ دیا. اس کے اسباب کیا تھے؟ کس چیز نے ان کو مجبور کیا اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہ نکل گئے؟ بہت سارے اسباب لوگوں نے اس کے بیان کیے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ اس زمانے میں جو یہ حشاشین تھے، ایک طبقہ تھا ایسا، تو مطلب وہ جو لوگوں کو پریشان کرتے تھے اس وجہ سے بھاگے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں لوگ کہ چونکہ انہوں نے فلسفے کا مطالعہ کیا تھا، فلسفے کے ذریعے سے ان کے اندر ایک اضطراب اور بے چینی کی کیفیت پیدا ہوئی ہے، جیسے اکثر ہوتا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے وہ جا رہے تھے، کچھ پریشانی تھی، کسی چیز سے ان کو حل نہیں نظر آ رہا تھا کہیں پر، اس لیے وہ گئے تھے. اور بعض لوگ کہتے ہیں ایک روحانی کیفیت کا احساس تھا. وہ سمجھ رہے تھے کہ میں نے جو علم حاصل کیا دنیا حاصل کرنے کے لیے، اور اس کا ذکر انہیں اپنی منقذ من الضلال میں کیا، المنقذ من الضلال میں کیا ہے، جو ان کی سوانح حیات ہے، ایک سمجھ لیں، خود لکھی انہوں نے، ہاں بالکل خود نوشت جن کی، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں سوانح. تو اس میں وہ خود ہی کہتے ہیں کہ مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے تو جہنم میں جانے کا خطرہ ہے. جس علم کو میں نے حاصل کیا تھا دین کے لیے، اور میں دنیا کے لیے اس کو برت رہا ہوں، پتہ نہیں کہ جہنم کے ساتھ میرا سابقہ نہ ہو. اور ایک عجیب قسم کی یہ ان کو احساس ہوا کہ جس علم دین کا علم ہے اس سے میں دنیا کما رہا ہوں. بالکل صحیح. حالانکہ پہلے ان کے والدین، مطلب ان کے جو والد صاحب نے اپنے صوفی دوست سے کہا تھا جب وہ بستر مرگ پر تھے کہ میرے پاس جو بھی دولت ہے میں آپ کو دے رہا ہوں، میرے بچوں کو پڑھانا. احمد غزالی اور محمد غزالی کو، احمد غزالی تو بڑے صوفی ہو گئے تھے شروع سے ہی، ان کے بھائی، بڑے بھائی، اور محمد غزالی رحمۃ اللہ، تو یہ جو ہے عالم بن گئے، مفکر بن گئے اور سب کچھ. تو ان کو جو ہے پہلے سے ہی علم کی طلب تھی، شوق تھا، لیکن وہ جو روحانیت کی ایک طلب ان کے اندر پیدا ہو گئی اس سطح پر. تو پھر وہ کہتے تھے کہ ہم جب دنیائی تعلیم حاصل کر رہے تھے تو ہم تو دنیا کے لیے علم حاصل کر رہے شروع میں، پھر وہ دین کا ہو کے رہ گیا. لیکن اس سٹیج پہ دینی خلا محسوس کر رہے ہیں، روحانی خلا. بالکل. لیکن بغداد پہنچتے پہنچتے اس خلا میں اتنا بڑا اضافہ ہوا، اتنا بڑا کرائسس، اضطراب، اور اس کا اظہار آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی کتاب المنقذ من الضلال میں، کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ بھائی ابھی کچھ لگ رہا ہے کہ بھائی مجھے یہیں رہنا چاہیے بغداد میں، اتنا بڑا میں عالم ہوں، اتنا بڑا مفکر ہوں، اتنا بڑا کام، اور میرے احباب اور میرے تمام متعلقین جو اصرار کریں یہاں رہو، آپ کی ضرورت ہے دین کے لیے، لیکن روح اندر سے کہہ رہی نہیں یہاں سے نکلو، رہلا اب نکلو یہاں سے. تو ایک عجیب قسم کی کیفیت ان کو 6 مہینے تک اور 2 مہینے تک وہ ایسے اضطراب میں رہے کہ مطلب جو بنیادی عقائد کے علاوہ ہر چیز پر ان کا جو، اس کے علاوہ ہر چیز پہ وہ پریشان تھے کہ کیسے ان کو جو ہے ریکنسل کرے اپنے خیالات کو. تو بعد میں انہوں نے راہ لے لی اور چھوڑ دیا، اپنے صحرا کی راہ لے لی، بغداد کو چھوڑ دیا. کہاں چلے گئے؟ پھر دمشق چلے گئے، شام چلے گئے،
اور مکہ کسی کو اور بتائے بغیر، کسی کو بتائے بغیر، اور مکہ چلے گئے، مدینہ چلے گئے، مقام ابراہیم پر قسم کھائی کہ میں اب بادشاہوں کے دربار میں نہیں جاؤں گا، مناظرہ نہیں کروں گا، اس قسم کی باتیں. تو اتنا اچھا خاصا انہوں نے وہ یہ عرصہ انہوں زمانہ نے گزارا. اپنی روحانی اصلاح، اندرونی اور باطنی اصلاح کے لیے گزارا. یہ تو بالکل باطنی اور اندرونی اصلاح کا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے جب تک آدمی روحانی سفر نہیں کرتا ہے اور اپنی نیستی کا اظہار نہیں کرتا ہے جی جی تو وہ اس وقت تک اپنی شناخت حاصل نہیں کرتا ہے، معرفت حاصل نہیں کرتا ہے. اس لیے انہوں نے سفر کیا. اور صوفیوں کے ہاں آپ جیسے جانتے ہیں کہ سفر اور سیاحت وہاں بہت اہم ایک جز رہا ہے ان کی زندگی کا. تو امام غزالی نے اس کو ایک نئی شکل دے دی. اور پھر آپ دیکھیے مثلا دمشق کی جو اموی مسجد ہے، وہاں جامعہ اموی، وہاں بیٹھتے تھے اور کبھی منارے پر چڑھ گئے اور وہاں سے اذان دینا شروع کیا. کبھی اپنے پورے بدن کے اوپر چادر ڈال دی اور اس میں چھپ گئے. ایک بار کیا ہوا، امام غزالی ایک جگہ پر گئے، مسجد میں گئے، لوگوں نے کہا کوئی درویش آ رہا ہے، کوئی فقیر آ رہا ہے، اس کو وہاں سے نکالا. لیکن جب بعد میں معلوم ہوا امام غزالی تھے، اس جگہ کا نام ہی زاویہ غزالی بن گیا. ابھی تک اس کا نام وہی ہے، زاویہ غزالی. بالکل. تو اسی طرح سے جو ہے ایک مسجد میں ایک مولوی صاحب تقریر فرما رہے تھے، خطیب صاحب تقریر فرما رہے تھے، تو انہوں نے جو ہے درمیان میں ذکر کیا امام غزالی رحمۃ اللہ، فرمایا کہ امام غزالی نے اپنی کتابوں میں یہ فرمایا، امام غزالی کی کتاب کے حوالے دیے. بالکل حوالے دیے. تو امام غزالی وہاں تشریف فرمائے مجمع میں. تو وہ بھاگ گئے وہاں سے، کہا میں اسی شہرت سے بھاگ کے آیا تھا، آپ نے مجھے کیوں یاد دلایا اس شہرت کو کہ میں بھاگنا چاہتا ہوں اس چیز سے کہ مجھے کسی اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے. ان کے شاگرد کے بارے میں کہتے ہیں تو وہ آئے ان کے پاس اس حالت میں جبکہ وہ 2 دمڑی کا لباس پہنے ہوئے تھے. فرمایا امام غزالی رحمۃ اللہ یہ بتائیے وہ زمانہ ٹھیک تھا دینار کے، آج آپ اس. تو پھر بڑی غلط انداز نظر سے دیکھا ان کو، شعر کچھ سنایا ان کو، اور وہ شرمندہ ہو کے چلے گئے وہاں سے. تو یہ عجیب قسم کی کیفیت کا زمانہ تھا. لیکن اسی زمانے میں احیاء العلوم جیسی کتاب بھی مرتب کرتے رہے، جو ان کی بہت مشہور سب سے مشہور کتاب، جس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں اگر دنیا کی تمام علوم غائب ہو جائیں، احیاء علوم باقی رہے تو ہم اس کے بلبوتے پر تمام علوم کو دوبارہ مرتب کر سکتے ہیں. اتنی اہم کتاب. تو یعنی کتاب کو اسی سفر میں جو گمنامی کا سفر تھا اس میں بالکل مرتب کیا انہوں نے. اور اس طرح سے یہ 11 سال کا سفر ان کی زندگی میں بہت ہی 11 برس تھا. 11 برس لمبا عرصہ ہوتا ہے 11 برس. بعض لوگ کہتے ہیں 10 سال، بعض لوگ کہتے ہیں 11، لیکن میری تحقیق کے مطابق 11 سال تھے. اور جس طرح سے وہ مختلف جگہوں پر گئے، مختلف مقامات پر گئے، اور پھر ان کے بچوں کی دعائیں ان کو کھینچ کے لائے جیسے خود فرماتے ہیں. 11 برس کے بعد پھر وہ لوٹ کے آئے، پھر واپس آ گئے، تابران میں رہے اور نشاپور میں رہے. اور وہاں اب جو یہاں آئے تو اس کے بعد کی زندگی اور پہلے کی زندگی میں کیا نمایاں فرق آیا؟ اس میں زمین اور آسمان کا فرق تھا. اب تو ایک ایسی روحانی شخصیت بن گئی تھی وہ کہ جو اب بس تزکیہ باطن کا کام کرنا چاہتے تھے. انہوں نے ایک قسم کھائی تھی کہاں پر، مقام ابراہیم پر، کہ اب مناظرہ نہیں کروں گا، بادشاہوں کے دربار میں نہیں جاؤں گا. اور بالکل انہوں نے ایک ہاؤس پیس، ایک خانقاہ بنائی. وہاں پر وہ جانوروں کو بھی پالتے تھے وہاں پر ان کے، اور تھوڑا سا ایک کلٹیویشن کا جو مطلب زراعت کا بھی تھوڑا سا کرتے تھے. اور الگ تھلگ جو ہے دنیا سے ہو گئے. لیکن اس بیچ میں بھی ان کے پاس لوگ آیا کرتے تھے. رشد و ہدایت کا سلسلہ پھر بھی جاری رہا، وہ بند نہیں ہوا. ڈاکٹر صاحب، امام غزالی کے بارے میں بھی ذکر آیا تھا کہ آپ کئی فنون اور کئی علوم کے ماہر گزرے ہیں. بہت سارے فنون پر آپ کی نظر تھی، علم کلام، علم فلسفہ اور شرعی علوم پر بھی. ہم ان کے بارے میں بھی جاننا چاہیں گے کیا کیا کنٹریبیوشن رہا ہے امام غزالی کا. سب سے پہلے علم کلام میں امام غزالی کی کیا خدمات رہی ہیں؟ علم الکلام کو امام غزالی رحمۃ اللہ نے ایک نیا رخ دے دیا. اور علم الکلام اس سے پہلے، امام غزالی سے پہلے 5-6 مسائل میں الجھا ہوا تھا. جیسے ہم نے پہلے جیسے ہم جانتے ہیں مثلاً صفات اور ذات کے مسائل تھے، یا خلق قرآن کا مسئلہ تھا، اللہ کی صفات کا مسئلہ تھا، تقدیر کا مسئلہ تھا، اور جبر و قدر کے مسئلے تھے. امام غزالی نے علم الکلام کو اتنی وسعت دے دی کہ تقریباً تمام فلسفہ کے مسائل اس میں آ گئے، اور دینیات کے مسائل اور تصوف کے مسائل اس میں آ گئے. تو امام غزالی کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے. اس کو ذرا سمجھائیے کہ اس میں کس طرح انہوں نے بالکل ان تمام علوم کو شامل کیا. تو سب سے پہلے جیسے امام تیمیہ رحمۃ اللہ نے بھی اس کی مطلب جو اس کا ذکر کیا ہے کہ امام غزالی پہلے شخص تھے جس نے دینیات کو علم الکلام کے ساتھ ملایا. امام غزالی سے پہلے جتنے بھی حکماء اور ہمارے فقہا تھے اور محدثین تھے وہ علم الکلام کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے.
اور امام غزالی رحمۃ اللہ نے علم الکلام کو وا کر دیا اس کے دروازے تمام لوگوں کے لیے، علماء کے لیے، اور ایک نیا دور شروع ہو گیا. اور پھر علم الکلام میں جتنے بھی مسائل داخل کیے امام غزالی رحمۃ اللہ نے، اور ان کا جو سب سے اہم چیز اسرار دین سمجھانے کا جو ایک ہنر انہوں نے پیدا کیا اپنے اندر، پھر بعد میں شاہ اللہ دہلوی کے ہاں وہ تکمیل کو پہنچا حضرت اللہ بالغہ میں کے پیچھے کیا حکمتیں کیا ہے، حکمتیں کیا ہیں. بالکل. تو یہ علم الکلام کا موضوع بن گیا، یہ نیا اضافہ ہو گیا. اور پھر علم الکلام کے ذریعے سے انہوں نے جو ہے دین کے مفاہیم کو پیش کرنے کی ایسی کوشش کی کہ وہاں فلسفہ، علم الکلام اور تصوف ایک ساتھ یکجا نظر آتے ہیں. اور یہ بہت بڑی چیز تھی. روحانیت بھی ہے، عقل بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو فکر ہے وہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے دینی علوم کا جو مطلب احاطہ ہے وہ بھی ہے وہاں پر. تو اس طرح سے امام غزالی کا یہ کنٹریبیوشن بہت بڑا تھا کہ انہوں نے علم الکلام کو مالا مال کر دیا ان موضوعات سے جو اس سے پہلے، اور ایسا بنا دیا کہ علماء کرام بھی اس موضوع کو اپنے ہاتھ میں ان کے لیے وہ آسان بنا دیا، ان کے لیے وہ قابل قبول بنا دیا، اور یہاں تک کہ صوفیاء کرام کے لیے بھی اس کو قابل قبول بنا دیا. تو یہ وجہ ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ کے بعد بہت لوگ، سارے لوگوں نے، علماء کرام نے اور صوفیاء کرام نے علم الکلام کے ساتھ دلچسپی لینا شروع کیا جو اس سے پہلے نہیں تھا پہلے. اور اسی کی وجہ سے پھر ہمارے پاس امام راضی جیسے لوگ، باقلانی جیسے لوگ، اور اس طرح کے یہاں تک کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ جیسے لوگ جو ہے ہمارے سامنے آئے، عالم دین ہے، جو عالم دین تھے، علم کلام کے فن کو ہاتھ لگانے لگے. اس کے بغیر چارہ نظر نہیں ہے، ان کو یہ ضروری ہے. تو چاہے وہ تنقیدی نگاہ سے دیکھیں یا اس کو تحسین کی نگاہ سے دیکھیں، تو دونوں طرح سے لوگوں کے لیے کوئی چارہ نہیں رہا علم الکلام سے، مطلب جو ہے اس کے ساتھ تعلق رکھے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا. فلسفے کے بارے میں خاص طور سے امام غزالی کا ذکر آتا ہے، اور آپ کا اس پر کام بھی ہے. آپ نے کتاب بھی لکھی ہے کہ امام غزالی کا فلسفہ اور مغربی فلسفیوں پر اس کے اثرات. فلسفے میں کیا نئی چیز تھی جو امام غزالی نے دی؟ آپ کی کئی کتابوں کا بھی ذکر آتا ہے امام غزالی نے لکھی ہے. میرے خیال میں امام غزالی نے جو فلسفہ پر کام کیا ہے اس پہ کام کرنے کی بڑی ضرورت ہے، اور مجھے اس کا بڑا افسوس ہے، اس پہ بہت کم کام ہوا ہے. اور بقول شبلی نعمانی رحمۃ اللہ کے کہ جتنا کام غزالی کے فلسفے پہ ہوا وہ مغرب میں ہوا ہے اور مشرق میں بالکل کچھ نہیں ہوا ہے. تو امام غزالی کا کیا کام ہے؟ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں امام غزالی کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن فلسفے میں یہ ہے، انہوں نے علوم کے ذرائع کو جو ہے واضح کر دیا ہے. علوم کے 4 ذرائع، چونکہ میں خود تقابلی فلسفے کا طالب علم رہا ہوں، مغربی فلسفے کا مطالعہ کیا، مارکس کا مطالعہ کیا. ایک تو پہلا جو ہے حس، حواس جس کو ہم کہتے ہیں. دوسرا جو ہے عقل، حواس خمسہ، آنکھ، ناک، بالکل کان، بالکل جو حواس خمسہ جو ہمارے 5 سینسز جو ہیں. دوسرا عقل، تیسرا وجدان، چوتھا وحی. تو امام غزالی نے ہر جو ذریعہ علم کو اپنا درجہ دے دیا. عقل کہاں تک مدد کر سکتی ہیں، حواس کہاں تک مدد کر سکتے ہیں، وجدان کہاں تک، اور آخر میں جو ہے آتا ہے جج. اب وہ فرماتے ہیں جج سب کو، حاکم حس، حاکم عقل، حاکم وجدان، حاکم وحی. سب کے دائرے متعین کرتی ہے. مثلا وہ فرماتے ہیں جہاں پر فیل ہوتے ہیں عقل وہاں پر وجدان کام کرتا ہے، اور جہاں پر وجدان، عقل اور حس فیل ہوتا ہے وہاں پر وحی کام آتا ہے، وہ جج آتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی ان معاملات میں تمہارا کوئی دخل نہیں. اور یہ کام بعد میں کانٹ نے کیا، ایمنل کانٹ نے کیا ویسٹرن کنٹیکسٹ میں. ایک تو یہ کام. دوسرا کام انہیں میتھڈ جو دے دیا ڈاؤٹ کا، تشکیک کا نظریہ دیا امام غزالی نے. تشکیک کا، حالانکہ ان کے تشکیک کا نظریہ اور غزالی کے شک کرنے کا، غزالی کے اور دیکارٹ کے تشکیک کے نظریے میں بڑا فرق ہے. لیکن پہلے شخص ہے جن کی کتابوں میں خاص طور سے المنقذ من الضلال میں ذکر ملتا ہے کہ میں کیسے ایک چیز سے دوسری طرف گیا شک کے دائرے سے ہوتے ہوئے. اور پھر اسی مسئلے کو دیکارٹ نے پیش کیا، جس کی وجہ سے ان کو فادر آف ماڈرن فلاسفی کہتے ہیں، بابائے فلسفہ مغرب میں. لیکن امام غزالی ان کے بھی پیشرو تھے اس معاملے میں. اور پھر تیسرا کام جو انہوں نے بڑا اہم کیا، انہوں نے علت اور معلول میں جو رشتہ لوگ کہتے تھے لازمی، انہوں نے کہا لازمی نہیں ہے. اور پھر اس پہ کام جو کیا، ایک تو آج کل کوپن ہیگن جو تھیوری ہے سائنس میں وہ اسی بھی بیس پہ ہے. اور دوسرا جو ہے ہیوم، ڈیوڈ ہیوم جو ایک برطانوی فلاسفر تھا، اس نے اسی مسئلے کو اتنا آگے بڑھایا، کاز اینڈ ایفیکٹ. اور اس طرح سے امام غزالی جو ان تمام لوگوں کے پیشرو بن گئے اور فلسفے میں امام ان کے ہو گئے. اور بعض لوگوں نے، مغرب کے لوگوں نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے کہ یہ تمام چیزیں ہم نے ان سے سیکھی امام غزالی سے. غزالی کی کون سی کتابیں ہیں جن کے حوالے ملتے ہیں جن سے خاص طور سے امام غزالی کی مقاصد الفلاسفہ بہت عام ہو گئی. مقاصد الفلاسفہ، تو اس میں انہوں نے کیا کیا کہ جتنے فلسفیوں کے نظریات تھے، خیالات تھے، احساسات تھے، علوم تھے، مثلاً طبیعت ہے، مابعد و طبیعت ہے، اخلاقیات ہے، منطق ہے اور فزکس طبیعت ہے، ان سب پہ انہوں نے اتنی بہتر انداز سے آسان زبان میں کتاب لکھی مقاصد الفلاسفہ کے نام سے، کہ مغرب میں اس کتاب کو کہتے تھے یہ مابعد و طبیعت غزالی ہے.
حالانکہ یہ غزالی نے فلسفیوں کے خیالات کو پیش کرنے کے لیے پیش کی تھی. یعنی فلسفے کے تمام علوم کو، مباحث کو آسان زبان میں ایک کتاب میں مرتب بالکل اس کو جو ہے بچوں کا کھیل بنا دیا. حالانکہ جب لوگ مطالعہ کرتے تھے ابن سینا کا اور فارابی کا وہ سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن جب غزالی کی کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے وہ ان کو ابن سینا اور الفارابی کے خیالات بھی سمجھ میں آتے تھے. دوسری کتاب جو انہوں نے لکھی وہ تھی تحافت الفلاسفہ. تحافت الفلاسفہ. اس میں انہوں نے کیا تحافت الفلاسفہ کا تو معنی ہوا کہ فلسفیوں کے اوپر ضرب، چوٹ لگانا، توڑنا. اس میں کچھ باتیں بڑی اہم ہیں. اس کا ترجمہ کیا ہے ہمارے کمالی صاحب نے. اس میں انہیں انکہرنس آف دا فلاسفرس کہ جو ان کے ہاں جو بہت تضادات ہیں فلاسفرس کے خیالات میں اس پر. لیکن میرے استاد ایک تھے یعنی فلسفیوں کے خیالات میں جو تضادات تھے اس کو انہوں نے نشاندہی کی. لیکن وہاں پر انہوں نے مذہبی باتوں کا ذکر نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ میں فلسفے کو فلسفے کے ذریعے رد کروں گا. اور پھر وہ کہتے ہیں اس کی تمہید میں کہ ہمیں اتنا زیادہ فلسفے پر عبور حاصل ہونا چاہیے جتنا کہ فلسفیوں کو بھی نہیں ہے، تاکہ وہ یہ نہ کہے کہ یہ تو جانتے ہی نہیں اس لیے اعتراض کرتے ہیں تو ان کا اعتراض بجا نہیں ہے. تو کہا کہ میں نے ماسٹر کیا اس فلسفے کو 2 سال تک، اور 1 سال تک اس پہ غور و فکر کیا، پھر اس پہ کتاب لکھی، اب اس پہ تنقید کرتا ہوں. لیکن ان کی تنقید کا اپروچ جو فقیہانہ نہیں تھا، فلسفیانہ تھا، بہت عقلی تھا. اور وہ فلسفیوں کے خیالات کو آپس میں دکھاتے ہیں کتنا کنٹراڈکٹری ہیں، متضاد ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ یہاں پر ان کی غلطی، وہاں پر ان کی غلطی. لیکن ایک انصاف کی بات جو امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمائی ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی معبد و طبیعت میں غلطیاں ہے، طبیعت میں نہیں ہے، فزکس میں نہیں ہے. اور وہ آدمی بہت بڑا دشمن ہوگا الہیات کے مسائل میں. ہاں وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی غلط بات ہوگی اگر ہم ان کی طبیعت اور فزکس پر اعتراض کریں، میتھمیٹکس پر اعتراض کریں. یہاں بہت بڑی بات کیا انہوں نے. تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو میں اپنے طلبہ کو سمجھانے کے لیے یوں آپ ہی کی زبان میں یوں کہوں کہ ایک تو وہ مسائل ہیں جو الہیات اور غیبیات سے متعلق ہیں، اللہ کی ذات صفات، اور ایک فزکس کے مسائل ہیں. امام غزالی نے دونوں کو فرق کیا. فزکس کے مسائل میں فلسفیوں کی باتوں کو مانا جائے، اور دوسرے جو مسائل ہیں الہیات سے متعلق اس میں ان کی غلطیوں کو انہوں نے واضح کیا، ان کی تنقید کی. بلکہ یہاں تک آپ دیکھیے کہ وہ ایک حدیث کوٹ کرتے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو لوگوں نے مشہور کر دیا کہ آج سورج گرہن ہے، یہ اس وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا. رسول اللہ نے فرمایا کہ بھائی یہ اللہ کی آیات ہے، چاند اور سورج، ان کا کوئی تعلق نہیں کسی کے مرنے یا جینے سے. اس کو کوٹ کرتے ہوئے امام غزالی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے جو ہے طبیعت کے علوم میں مداخلت نہیں کی اگر وہ ثابت ہو جاتی ہے. اس لیے ہمیں طبیعت پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے فزکس کے علوم پر. وہ اللہ کا نظام ہے، ایک فکس نظام ہے، وہ چلا رہا ہے. پھر وہ فرماتے ہیں لاجک کا جہاں تک تعلق ہے، منطق کا. منطق تو بہت ضروری ہے فقہ کے لیے بھی. اور المستصفیٰ کے مقدمہ میں لکھتے ہیں وہ کوئی المستصفیٰ جو ان کی کتاب ہے اصول فقہ کے موضوع پر، کتاب اصول فقہ میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی علوم منطق سے واقف نہ ہو تو وہ صحیح مفاہیم تک نہیں پہنچ سکتا ہے فقہ کے. اس لیے اس کے مطالعے کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے. اور میتھمیٹکس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو بہت ضروری ہے، اس کے بغیر تو ہم کیسے چلا سکتے دنیا کے کام. اور پھر فرمایا کہ جس آدمی کو طب کا علم نہ ہو وہ یہ نہیں سمجھتا اس آیت کے معنی وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے. کیسے بیمار میں ہوتا ہوں شفا کیسے. ایک جگہ فرماتے امام غزالی سب لوگ پڑھ رہے فقہ اور کوئی طب نہیں پڑھتا ہے، جبکہ فقہ کے لحاظ سے ذمی کی شہادت کو قبول نہیں کرتے لیکن اس کے ذمی سے علاج کرنا قبول ہے. ان کو مذاق اڑاتے کہ بھئی فقہ پڑھو، اس کے ساتھ طب پڑھو، اس کے ساتھ سائنس پڑھو. تو یہ علم کا ایک انہوں نے ایپسٹمولوجی علمیات کا ایک ایسا تصور دیا جو بڑا جامعہ ہے، جس کا بڑا اثر مغرب نے لیا ہے، لیکن مسلمان نے اس حد تک نہیں لیا، لینا چاہیے ان کو، کیونکہ علم ایک جامعہ لفظ ہے علوم میں. تو امام غزالی کے بعد ہی کویا یہ منطق کا فن مسلمانوں میں زیادہ رائج ہوا، علماء نے بھی اس کو قبول کر لیا. امام غزالی نے تو جس پہ اعتراض کیا افراد میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے، کہ انہوں نے کہا کہ امام غزالی نے منطق کو لازم قرار دیا علوم دینیہ کے لیے، کہا کہ ضروری نہیں ہے. اچھا ہاں امام ابن تیمیہ نے کہا کہ ضروری. لیکن اتنا مشہور ہو گیا تھا منطق کا فن غزالی کے بعد کہ سب لوگ اس سے کام لیتے تھے اور آج تک لے رہے ہیں. پھر انہیں یہ فرمایا کہ وہ آدمی اسلام کا دشمن ہوگا جو طبیعت کا اور معبد و طبیعت کے علاوہ جو دوسرے علوم ہیں ان کا اس لیے اعتراض کرے ان پر وہ کہ یہ اس کے خیال میں نہیں آتے ہیں. وہ کہا کہ سائنس نے ثابت کیا ہمیں اس کو ماننا چاہیے، اور ان کا کوئی تضاد نہیں ہے مذہب کے ساتھ، مذہبیات کے ساتھ، صرف طبیعت کا ہے. اور طبیعت میں بھی انہوں نے 20 مسئلے بتائے، اور 20 مسئلوں میں معبد طبیعت میں کہا 20 مسئلوں میں صرف 3 مسئلے ایسے ہیں جن پہ ان کو ہم تکفیر کا حکم دے سکتے ہیں جو یہ باتیں کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کائنات جو ازلی اور ابدی ہے، اس پہ ہم ان کو نہیں مان سکتے، کائنات کو ہمیشہ مانتے، جبکہ اللہ ازلی اور ابدی ہے اور کوئی دوسری چیز نہیں، اللہ نے اس کو پیدا کیا. دوسری بات جس پہ انہوں نے ان کو مطلب تکفیر کا حکم دیا فلاسفہ پر وہ تھا کہ اللہ کے پاس صرف کلیات کا علم ہے، جزیات کا نہیں ہے.
تیسرا تھا کہ حشر حالانکہ اللہ اجساد، کے پاس ہر چیز کا ہر چیز کا علم، اور حشر اجساد ہوگا نہیں ہوگا، حشر ارواح ہوگا، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ روحیں آئیں گی. ہاں جسم کے ساتھ نہیں آئیں گے، یہ فلاسفہ کہتے تھے. اچھا، لیکن 17 مسئلوں میں کہا کہ ان میں انہیں غلطیاں کی ہیں، لیکن ان کو اس میں وہاں ان کو حرف تک تنقید تو بنایا، لیکن ان کو جو ہے خارج نہیں کیا کسی چیز سے، اسلام سے خارج نے کہا غلطیاں ہیں اس میں، اور اس پہ بھی علمی دلائل دے دی، عقلی دلائل. اچھا، اب آخری میں یہ بتا دیں کہ یہ تو فلسفہ علم کلام میں ان کا کنٹریبیوشن رہا، علوم شریعت میں بھی وہ بڑے ماہر مانے جاتے ہیں. فقہ کی بعض کتاب کا آپ نے ذکر کیا، المستصفیٰ کا، اور بھی کتابیں لکھی ہیں. الوجیز ہے، البسیط ہے، اور بہت ساری کتابیں، المستصفیٰ جس کا میں نے ذکر پہلے بھی کیا ہے. اور بذات خود اگر آپ اہل علوم الدین دیکھیں، اس میں تو اتنے مسائل انہوں نے ڈسکس کیے ہیں اور بہت اچھی طرح سے. پھر منہاج العابدین ان کی کتاب ہے، پھر معیار علم ان کی کتاب ہے، القسطاس المستقیم ان کی کتاب ہے، پھر یاقوت التاویل کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن پاک کی شرح لکھی. بالکل، جواہر القرآن کے نام سے کتاب لکھی. فقہ پر ان کی زبردست نظر تھی، اور فقہ شافعی میں وہ مستند سمجھے جاتے ہیں. فقہ شافعی میں مستند ہے. اور اسی وجہ سے کہ المستصفیٰ کے حوالے کے بغیر جو ہے کوئی فقہ شافعی کی کتاب نظر نہیں آتی ہے. اور یہاں تک کہ حناف نے بھی اس سے استفادہ کیا ہے، مالکیہ نے بھی کیا ہے، اور دوسرے مسالک کے لوگ نے استفادہ کیا. بہت اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بہت تفصیلی گفتگو ہمارے سامنے آئی. ہم ڈاکٹر صاحب آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس موضوع پر بہت تفصیل سے روشنی ڈالی. امام غزالی کی شخصیت اور ان کے کارناموں کو آپ نے اس طرح بیان کیا کہ ہمارے طلبہ و طالبات نے اس سے بہت فائدہ اٹھایا ہوگا. آج کی ہم گفتگو یہیں ختم کرتے ہیں. ہم پھر دوبارہ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم کسی اور موضوع پر پھر دوبارہ آپ کے سامنے آئیں گے. آخر میں ہم اس موضوع پر بعض کتابوں کے نام اپنے طلبہ و طالبات کو بتا دیں تاکہ اگر مزید مطالعہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. علامہ شبلی نعمانی کی ایک خاص کتاب اسی موضوع پر ہے، الغزالی کے نام سے، بہت اہم کتاب ہے. اور مولانا ابو الحسن علی ندوی صاحب نے تاریخ دعوت و عزیمت کتاب لکھی ہے، اس میں امام غزالی کا تذکرہ ہے. ایک انگریزی میں بہت اہم کتاب ہے مونٹگمری وارڈ کی، غزالی مسلم انٹلیکچوئل کے نام سے. اور اسی طرح حضا لاروس کی کتاب ہے اسٹڈی آف غزالی. اور فارسی میں کتاب ہے غزالی نامہ، جس کے مصنف ہیں جلال الدین ہمائی. اور خود ڈاکٹر صاحب کی 2 کتابوں کا ذکر میں نے کیا تھا، غزالیز امپیکٹ آن ویسٹرن فلاسفرس اور الغزالی اینڈ ویسٹرن تھاٹ. ان کتابوں سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. آئندہ پھر کسی موضوع پر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.